الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کی یہ ہماری مجلس ضلعی جمعیت اہل حدیث کلیان کی سرپرستی میں مقامی جمعیت اہل حدیث سی بلاک کے تعاون سے المعہد الاسلامی سلفی کمپاؤنڈ کی اس عالی شان مسجد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی بابرکت سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی جس پر ہماری نظر پڑی وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف الاصول الثلاثہ، جس کی شرح اور تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سب سے بنیادی چیز جو ہمارے لیے ضروری قرار دیا وہ عقیدے کی تعلیم ہے، کہ اسلام میں سب سے بنیادی چیز انسان کا عقیدہ ہے کہ انسان کی نجات، انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں کس چیز پر منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسان کی تخلیق ہم نے اس لیے کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ لہذا عقیدے کی تعلیم کیسے حاصل کریں، کن ذرائع سے حاصل کریں، کیا ترتیبات ہو اور عقیدے کا تقاضا کیا ہے، انہی بنیادی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ عقیدے کے باب میں جو امہات الکتب ہیں، جو بنیادی کتابیں ہیں جنہیں عرب و عجم میں انتہائی مقبولیت حاصل ہے، انہی کتابوں سے ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے سرپرستوں کو، اور جو لوگ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اس کے حقیقی سرچشمے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ایک ایسا سلسلہ شروع کریں تاکہ عقیدے کی بنیادی تعلیمات کو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ الاصول الثلاثہ کا درس شروع کریں آپ کے سامنے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس درس سے پہلے یہ کتاب جس کی تالیف ہے، یعنی یہ کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اور بقیہ تالیفات اور کتب جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں اور عرب و عجم میں انتہائی مقبول ہے، اس کی مقبولیت کے پیچھے راز کیا ہے؟ شیخ الاسلام کی زندگی کی وہ سربستہ راز جو ان کے 90 سالہ دور پر مشتمل ہے، یعنی شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی 90 سالہ دور پر مشتمل ہے۔ کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کہاں پیدائش ہوئی، کہاں تربیت ہوئی، کیسے نشو و نما ہوئی، کہاں تعلیم حاصل کی، کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، کن کن اذیتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں۔ مناسب یہ ہے کہ ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے مؤلف کتب کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ وہ کیا دور تھا جس دور کے اندر شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کے قلم سے الاصول الثلاثہ جیسی عظیم الشان کتاب تصنیف ہوئی، نواقض اسلام جیسی عظیم الشان کتاب تصنیف ہوئی، القواعد الاربعہ کے نام سے کتاب تصنیف ہوئی۔ یہ عقیدے کی امہات الکتاب ہے۔ لہذا میں آپ کے سامنے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں ایک مفصل نہ صحیح مختصر اور جامع انداز میں ان کی تفسیر، ان کی زندگی کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں، اردو اور عربی میں ہر 2 زبانوں میں ان پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب پر مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے لکھی تھی۔ اس دور میں لکھی تھی جب سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے اور مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ شیخین تحریک شہیدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی وہ تحریک تھی جس نے ہندوستان کے اندر اسلام کی مٹتے ہوئے شبیہ کو بچانے کی کوشش کی تھی، اور 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر یہ دونوں حضرات شہید ہوئے۔
اسی کی تاریخ جب مرتب کرنے کے لیے بیٹھے تو سید احمد شہید کی سیرت پر لکھنے کے لیے امام ابو الحسن علی ندوی نے قلم اٹھایا، اور مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امام اسماعیل شہید پر قلم اٹھانا چاہا۔ جب انہوں نے قلم اٹھایا تو دیکھا کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور شخصیت اتنی جامع ہے، لیکن موجودہ حالات نے اسے اتنا زیادہ پروپیگنڈے کا شکار بنا دیا ہے کہ اس کی حقیقی تعلیمات سے لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ اسے کیا کہا گیا؟ وہابیت سے تعبیر کیا گیا، وہابیت سے تعبیر کیا گیا۔ جس طرح امام ربیع ہادی مدخلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و سنت کے تمسک کو مدخلیت کا جامہ پہنایا جانے لگا، مدخلیت کا جامہ پہنایا جانے لگا، یعنی کتاب و سنت کی جو صاف ستھری اور خالص تعلیم دے اسے مدخلیت کا تانا دیا جانے لگا۔ اور آج اس وقت موجودہ دور میں جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہے اسے منہجیت کا تانا دیا جا رہا ہے، متشدد ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے۔ یقین جانیے ہر دور میں، ہر حال میں، ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو لوگ خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اور انہیں کسی کی اس بات پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کون انہیں ملامت کرتا ہے، کون انہیں زد و کوب کرتا ہے، کون انہیں اپنی زبان و قلم کا نشانہ بناتا ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے دور میں زندگی گزاری، یا ایک ایسے دور میں ان کی پیدائش ہوئی کہ امام لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ دنیا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی، ہر جانب اندھیرے چھائے ہوئے تھے، شرک و بدعت کے اندھیرے تھے، فسق و فجور کے اندھیرے تھے، الحاد و زندقہ کے اندھیرے تھے، ظلم و استبداد کے اندھیرے تھے، اور گمگشتہ راہ انسانیت بھیانک اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں کھا رہی تھی۔ خالق کائنات سے دکھی انسانیت کی ہلاکت و بربادی دیکھی نہ گئی، اس کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے فاران کی چوٹیوں سے اس آفتاب جہاں تاب کو طلوع فرمایا جس کی بدولت تمام اندھیرے چھٹ گئے، دنیا بقعہ نور بن گئی اور سالہ عالم جگمگا اٹھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دور کے اندر جب رسول کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو باطل پرستی، شرک و بدعت ایک دم عام تھی۔ اسی طرح جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو لیل و نہار کی گردش جاری رہی، سورج ہر روز مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کے افق پر غروب ہوتا رہا۔ 1100 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا، 12ویں صدی ہجری کا آغاز ہوا۔ مسلمان بجھے سے ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے دشت و جبل، بحر و بحر اور دنیا کے گوشے گوشے کو مطلع انوار بنایا تھا، آج خود مات پڑ گئے تھے، بجھ گئے تھے۔ یعنی حالات ایسے تھے کہ جس طرح اسلام کی آمد سے پہلے مسلمان موجود نہیں تھے، شرک و بدعت عام تھی، اسی طرح دنیا کی نگاہوں سے ہر چیز اوجھل ہو چکی تھی۔ دنیا ایک مرتبہ تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی۔ اس انحطاط اور زوال کے اسباب کے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مسلمان کتاب و سنت سے دور تھے، قرآن کا پیغام تو فضاؤں میں گونج رہا تھا لیکن اس کی طرف کان نہیں لگائے جا رہے تھے، سنت کی روشنی تو بدستور جگمگا رہی تھی لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس سے کسب ذو حاصل نہیں کیا جا رہا تھا۔ الغرض اب وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین کا مندرجہ ذیل وعدہ ہے، ان اللہ یقصر لہذہ الامہ علی رأس مئۃ کل سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے آغاز پر ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتے ہیں، آپ دیکھیے شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اسی طرح دوسرے محدثین، دوسرے مفسرین، دوسرے وہ علماء جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا۔ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیجئے، دیکھیے کس طرح تنے تنہا جب خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا اور لوگوں نے تمام علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، آپ غور کیجئے 2ری 3ری صدی ہجری کا یہ معاملہ ہے، ایک کثیر تعداد اس موجود کے اندر ہے، اس دور کے اندر موجود ہے، لیکن سب نے بادشاہ وقت کے ڈر سے سب نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ کہا آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول بھی، مجھے قرآن کی ایک دلیل دے دو، مجھے قرآن سے کوئی دلیل دے دو یا سنت رسول سے کوئی دلیل اور برہان دے دو، میں کہہ دوں گا کہ ہاں قرآن
اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے۔ انہوں نے برجستہ کہا القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، مخلوق کا مطلب جس طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے فنا ہو جانے والا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی ختم ہو جائے گی، نہیں، اللہ رب العالمین کا یہ قرآن نہیں ختم ہونے والا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جب قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی جانے لگی، قرآن پر الغار ہوا، قرآن کو مخلوق کہا جانے لگا، تو بہت بڑا چیلنج آ گیا، بہت بڑا چیلنج آ گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ ابتلا و آزمائش کا ایسا سنگین دور آیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 80 کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے مارے گئے۔ ضربت احمد بن حنبل 80 صوتا لو ضربت فیلا لحدته، ان کوڑوں کی سنگینی کا اندازہ اس قدر شدید ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا، 80 کوڑے مارے گئے، اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا تو چنگھاڑ مار کر بھاگ کھڑا ہوتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبر و عزیمت کی اور استقامت کی تلوار بنے کھڑے رہے۔ صراحتاً کہا آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف سے کوئی دلیل دے دو۔ امام احمد بن حنبل ٹس سے مس نہ ہوئے، اللہ کے کلام کو انہوں نے بلند رکھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی سیرت پڑھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو بہت مشہور کتاب ہے علامہ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو علامہ عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے رئیس احمد جعفری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے ساتھ اپنی تعلیق اور حواشی کے ساتھ حیات امام احمد بن حنبل کے نام سے شائع کرایا ہے۔ بہت ہی اچھی اور بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرہ پڑھ لیجئے، اس کتاب کے اندر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی جامع اور مختصر انداز میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظیمت و استقامت کی داستان بیان کی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ امام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، بادشاہ وقت سے ٹکرا جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کتاب و سنت کا پیغام عام ہو، کتاب و سنت کی تعلیمات عام ہو، لیکن شرک و بدعات اور اس دور کے اندر جب جہمیت عروج پر تھی، اعتزال عروج پر تھا، جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مودودیت، اسراریت، سروریت، رافضیت ہمارے نوجوانوں کے اندر سرایت کر جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، ہر دور کے اندر مسلمانوں کے سامنے ایسے چیلنجز آئے ہیں، کبھی عیسائیت کا فتنہ آیا، کبھی یہودیت کا فتنہ آیا، کبھی آپس میں ہی مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے پیدا ہوئے جو ان کے اعتقاد کو، ان کے یقین کو، ان کے توحید کو متزلزل کرتے رہے، لیکن علماء حق نے ان باطل فرقوں کی تردید میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور آپ دور مت جائیے، 50 سال پہلے، 60 سال، 70 سال پہلے سے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیجئے، کس طرح مولانا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے آریت، بہائیت، قادیانیت، شیعیت کے خلاف برسر پیکار رہے۔ ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، کس طرح انہوں نے دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے سناتن دھرم کو، اسی طرح آریت کو، وید کی تعلیمات کو کس طرح انہوں نے اجاگر کیا اور کس طرح اس کی تردید کی۔ تو ہر دور کے اندر باطل فرقے پیدا ہوئے، اور علماء حق نے، ہمارے علماء سلف نے، ہمارے اہل حدیث علماء نے ان کتابوں کی جو باطل کے خلاف لکھی گئی، ان تحریروں کی جو سنت اور توحید کے خلاف لکھی گئی، ان کا رد کیا، اور علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں ان پیغام کو عام کیا۔ تو محترم سامعین، حالات کی ستم ظریفی ایسی تھی کہ مسلمان قوم میں جو شخصیتیں جس قدر عظیم اور محسن ہوئی، قوم کے بعض نام نہاد افراد نے ان کی شان میں اسی قدر گستاخانہ اور حد درجہ ناشائستہ رویہ اختیار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ اور امام اسماعیل شہید رحمہ اللہ اجمعین کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے والا ہر انسان ہماری بات کی تصدیق کرے گا۔ ان محسن، مصلح اور مجدد شخصیتوں کی طرح شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی نہایت مظلوم ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں تکفیر و تضلیل کی توپوں سے آپ پر گولہ باری نہ کی جاتی ہو۔ بتائیے کس قدر وہابیت کا تانا دیا گیا۔ اسی ہندوستان کے اندر وہابیت کا تانا دیا جاتا تھا اہل حدیثوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ امام محمد بن عبد الوہاب نے
جس عقیدے کی تعلیم دی اور اسی عقیدے کی تعلیم جو رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں دی تھی، اسی عقیدے کو، اسی توحید کو، اسی سنت کو اپنی کتابوں میں اجاگر کیا۔ اور جو لوگ توحید و سنت سے ناآشنا تھے، کفر کے اندر، شرک کے اندر، بدعت پرستی کے اندر، ہوا پرستی کے اندر، تفسیق کے اندر، تضلیل کے اندر تھے، وہ لوگ اس کا بائیکاٹ کرنے لگے۔ آپ ان کی سیرت کے مختلف گوشوں کو سنیں گے ابھی۔ یہ کتاب اتنی جامع کتاب ہے، کتاب کا نام ہی انہوں نے مصنف نے رکھا کہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب، ایک مظلوم اور بدنام مسلح۔ اور خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ اس کتاب کو اردو میں تالیف کی گئی، اور اس کتاب کو جب عربی جامہ پہنایا تو ہمارے ہی ہندوستان کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین علامہ عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گاؤں اکڑارہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ مدینہ میں انہوں نے بی اے کیا، اس کے بعد ام القرى مکہ سے انہوں نے ایم اے کیا، اور غالباً مصر کی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ اسی طرح کئی کتابوں کا انہوں نے اردو سے عربی میں تعریف کی، انہی میں سے یہ کتاب انتہائی جامع کتاب تھی۔ عربوں کے سامنے امام محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کو بتانے کے لیے کہ ہندوستان کے اہل حدیث علماء امام محمد بن عبد الوہاب کی شخصیت کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ان کی خدمات کو سمجھتے ہیں، اسی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے دکتور عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو عربی قالب میں ڈالا اور اپنے حواشی اور تعلیقات کے ذریعے اس میں مزید اضافہ کیا۔ تو یہ ہندوستانیوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستانی علماء عرب و عجم کے عرب کے اندر بیٹھ کر عربی زبان کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، شیخ الاسلام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اتنی جامع زندگی ہے کہ اگر ہم ان کی سیرت کے بعض گوشوں پر یعنی مکمل زندگی کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہم ان کی زندگی کے بعض گوشوں پر روشنی ڈالنا چاہیں تو ہم جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کے دور عروج کی کہانی بیان کر کے پھر اس کے بعد ان کے دور کے اندر کیا حالات آئے وہ دیکھیے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور عالم دین ہیں، وہ جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کے دور عروج کی بابت لکھتے ہیں کہ عرب کے ریگستانوں نے گو لیل و نہار کے ہزاروں تماشے دیکھے ہیں، مگر شاید اس تماشے سے بڑھ کر کوئی تماشا نہ ہوگا کہ تاریک ذروں نے ایک چمکتے سورج وجود نبوی کے پرتو سے روشن ہو کر ساری دنیا کی آنکھوں کو اپنی چمک دمک سے روشن کر دیا، اور خود ان کے گوشے گوشے کو مطلع انوار بنا دیا، اور عین اس وقت جب وہ دشت و جبل اور بحر و بر کو منور کر چکے، خود ایسے ماند پڑ گئے کہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان قوموں نے جو اس نور سے منور ہوئی، یہ سمجھا کہ ان ریگستانی کی ذروں کی تابانی کے مقابلے میں ان کی چمک اور تابانی نگاہوں کو خیرہ نہ بنا سکیں گے، اس لیے ان کا تاریک اور ماند ہی رہنا اچھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب دنیا پھر تاریکی میں مبتلا ہو گئی، مسلمان کتاب و سنت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے۔ مصر میں بدوی، رفائی، عراق اور ہند میں عبد القادر جیلانی، مکہ و طائف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما، یمن میں ابن علوان سے مرادیں مانگے جانے لگی۔ غور کیجئے، یہ 200-250 سال پہلے کے حالات ہیں۔ وہ سعودی عرب، اس وقت سعودی عرب نہیں بنا تھا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی اس وقت سعودی عرب نہیں بنا تھا، ان کی وفات کے چند سالوں بعد سعودی عرب کا قیام ہوا۔ تو اس دور کے اندر اتنے بدترین حالات ہو چکے تھے، اتنے بدترین، جبکہ اسی عرب کے اندر اسلام کا عروج مسعود ہوا تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ حالات اسلام کے آنے کے بعد عرب کے حالات کیسے ہوئے۔ مصر میں بدوی اور رفائی، اسی طرح عراق اور ہندوستان کے اندر عبد القادر جیلانی، مکہ اور طائف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما، یمن میں ابن علوان سے مرادیں مانگے جانے لگی، اور مسلمان ہر شجر و حجر کے آگے جھکنے لگے۔ جب یہ حالت ہو گئی تو پھر اسی بے آب و گیا سرزمین پر پہلے تذکیر و ہدایت کا آفتاب ذوفگن ہوا، اور خاکے عرب کے وہ ذرے جو جہل و شرک کی طغیان کے باعث ماد پڑ گئے تھے پھر چمک اٹھے، اور نجد کے چمنستان سے جو اپنے عرار اور خزامی کی عطر بیزی کے لیے مشہور ہے،
توحید و کلمہ حق کی ایسی خوشبو پھیلی جس نے تمام عالم کو زعفران زار بنا دیا۔ میری مراد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں پیدا ہوئے جب اسلامی دنیا کا فکری زوال 8ویں صدی ہجری کے اختتام پر اپنی آخری حد کو پہنچ چکا تھا۔ اجتہاد کے دروازے عرصہ ہوا بند ہو چکے تھے۔ متاخرین کے متون اور حواشی منہیات کے علماء کے زیر درس تھے۔ عملی حالت اس سے بھی زیادہ گری ہوئی تھی، لیکن 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں یہ انحطاط، یہ زوال اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ غیر مسلم بھی عہد صحابہ کے حالات سے اس دور کے مسلمانوں کا موازنہ کرتے تو انہیں تعجب و افسوس ہوتا۔ امریکی اہل قلم اسٹارٹڈ کے بیان کے مطابق مذہب بھی دیگر امور کی طرح پستی میں تھا۔ تصوف کے طفلانہ توہمات کی کثرت نے خالص اسلام توحید کو ڈھک لیا تھا۔ مسجدیں ویران اور سنسان پڑی تھی، جاہل عوام ان سے بھاگتے تھے اور تعویذ، گنڈے اور مالا میں پھنس کر گندے فقیروں، دیوانوں، درویشوں پر اعتقاد رکھتے اور بزرگوں کے مزاروں پر زیارت کو جاتے، جن کی پرستش بارگاہ الہی کے شفیع اور ولی کے طور پر کی جاتی تھی، کیونکہ ان جاہلوں کا خیال تھا کہ اللہ کی برتری کے باعث وہ اس کی اطاعت بلا واسطہ عطا نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، اس طرح کے بدترین حالات کے اندر خود عرب کی جو حالت تھی، نجد کی جو حالت تھی 12ویں صدی ہجری کے اندر، کیا بتاتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے قلب نجد کی حالت اور بھی خراب تھی۔ نجد کی، جہاں آج سعودی عرب ہے، مکہ اور مدینہ ہے، ان کی حالت اور بھی بدتر تھی۔ آپ بتائیے، جہاں سے اسلام نکلا تھا، جہاں سے توحید نکلا تھا، اسی اسلام اور اسی توحید کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ لیکن جزیرۃ العرب کے حالت اور بھی خراب تھی۔ کم سے کم جو کہا جا سکتا ہوئے کہ اہل نجد اخلاقی انحطاط میں حد سے گزر چکے تھے۔ ان کی سوسائٹی میں بھلائی برائی کا کوئی معیار نہیں تھا۔ مشرکانہ عقیدے صدیوں کے تسلسل سے اس طرح دلوں میں گھر کر چکے تھے کہ بڑا طبقہ انہی خرافات کو دین صحیح کا نمونہ جانتا تھا۔ جبیلہ وادی حنیفہ میں زید بن خطاب کی قبر کی پرستش ہوتی تھی۔ عمر بن خطاب کے بھائی زید بن خطاب کی قبر کی پرستش ہوتی تھی۔ درعیہ میں بھی بعض صحابہ کے نام سے منسوب قبریں اور قبے عوام کی جاہلانہ عقیدت کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ وادی غبیرہ میں ذرار بن عزور کا قبہ بدعتیوں کی نمائشگاہ بن رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلیدۃ الفدہ میں ایک پرانے درخت کے ساتھ جوان مرد اور عورتیں جو سلوک کرتی تھی، ان کے بیان سے زبان قلم قاصر ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ مایوس عورتیں اولاد کی تمنا میں اس درخت سے ہمکنار ہوتی۔ نیز دریا کے پاس ایک غار تھا، درعیہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک غار تھا جہاں حد درجہ شرمناک برائیاں ہوتی تھیں۔ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہوتا تھا، مذہب کے نام پر ہوتا تھا، اور 2-4 اشخاص جو فقہ و حدیث سے بہراور تھے، وہ اپنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ یعنی ان برائیوں کو دیکھ کر، توحید کے مٹتے ہوئے کو دیکھ کر ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ توحید کی تعلیم دیں، شرک سے روکیں۔ آخر علماء سے الگ تو تھے ہی نہیں، سیاسی حالات اور بھی خراب تھے، خانہ جنگی اور بدحالی عام تھی۔ ان حالات میں، ان پرآشوب دور میں اور ناموافق حالات میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا جنم ہوا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے مقام وعینہ میں، وعینہ ایک جگہ ہے سعودی عرب کے اندر ایک جگہ ہے، ریاض سے قریب ہے، اور آج اسے پورا تاریخی ورثہ بنا دیا گیا ہے۔ جو عمارتیں تھیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے گھر کو سعودی عرب کے فتاوی کمیٹی نے کہ فتوے کے ذریعے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر کو لوگ تبرک کا ذریعہ بنا لیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے گھر کو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ یہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو تبرک کا ذریعہ بنا لے، لوگ اس سے جا کے چمٹ جائیں، برکت حاصل کریں۔ اس گھر کو گرا دیا گیا، اور وہاں پر جو دوسرے آثار تھے، جو دوسرے قلعے تھے اس دور کے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد کے ادوار کے، ان قلعوں کو پورے ایک تاریخی ورثے کی شکل میں آج وہ پورا بنا دیا گیا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، وہاں کے حالات، وہاں کی تحقیقات کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا دور تھا، کس طرح کے حالات تھے۔
تو محترم بھائیو، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 1115 ہجری یعنی 1703 ہجری میں پیدا ہوئے، 1703 عیسوی میں، 1115 ہجری اور 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا سلیمان بن علی بن مشرف اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے، ان کا خاندان پورا عالموں والا خاندان تھا، پورا عالموں والا خاندان۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں علماء نہیں تھے، علماء تھے، لیکن کسی کے اندر وہ جرأت نہیں تھی، وہ استقامت نہیں تھی، وہ دین کے تعلق سے غیرت و حمیت نہیں تھی کہ توحید کے تعلیم کو عام کر سکیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے چاچا ابراہیم بن سلیمان بھی ممتاز عالم تھے، اور ان کے ابراہیم کے بیٹے عبد الرحمن بھی فقیہ و ادیب تھے۔ شیخ کے والد عبد الوہاب بن سلیمان بھی فقہ میں دسترس رکھتے تھے، اور ایک عرصہ تک وینا اور حریملہ وہاں کے عہدے قضا پر مامور تھے۔ سلیمان ابن عبد الوہاب اور ان کے فرزند عبد العزیز بھی ممتاز علمی حیثیت کے مالک تھے۔ 1236 ہجری میں مصری غارت گری کے وقت وہ حریملہ میں موجود تھے، محبوس کیے گئے اور طرح طرح کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کا پورا کتب خانہ نظر آتش کر دیا گیا اور مال و اسباب سب لوٹ لیے گئے۔ تو شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1703 عیسوی میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہیں پر ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اپنے ابتدا ہی سے انتہائی ذہین تھے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے کے اندر کتنی ذہانت ہے، کتنی ذہانت ہے۔ تو اس طرح شیخ الاسلام ابن محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذہانت و فطانت اور قوت حافظہ میں انتہائی ممتاز تھے، انتہائی ممتاز تھے۔ 10 برس کی عمر سے پہلے قرآن مجید حفظ کر لیا، چھوٹے سے تھے، 10 برس کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی، قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اپنے والد سے فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھی، اور بچپن ہی میں حدیث کی، تفسیر کی کتابیں پڑھی۔ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے شوقین تھے، یہ کتابیں انہیں مل جاتی تھی، کتابیں لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ آج حالات یہ ہے کہ ہمیں دین سے لگاؤ نہیں ہے، ہمیں دین سے لگاؤ نہیں ہے۔ اگر ہمیں حقیقی معنوں میں دین سے لگاؤ ہوتا تو ہم کتابوں کی گرویدہ ہوتے۔ ہر گھر میں کم از کم لائبریری ہونی چاہیے، سیرت کی کتابیں ہونی چاہیے، عقیدے کی کتابیں ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ لیکن یہ ماحول بنانا پڑے گا۔ اب یہ جو دروس قائم ہوتے ہیں عربوں کے اندر، آپ دیکھ لیں گے کہ چھٹی کے ایام میں جب چھٹی ہوتی ہے تو کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، حرم نبوی کے اندر، حرم مکی کے اندر اس طرح کی مختلف کتابوں کی، جیسے یہ الاصول الثلاثہ ہے، اسی طرح کشف الشبہات ہے، قواعد الاربعہ ہے، کتاب التوحید ہے، شیخ الاسلام ہی کی کتابیں ہیں جو عقیدے کے باب میں۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ نے جو حالات سنے کہ شیخ الاسلام کی پیدائش سے پہلے اور شیخ الاسلام کی زندگی کے اندر عرب کی جو حالت تھی کہ پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا معاشرہ شرک و بدعت پرستی میں مبتلا تھا۔ اس شرک اور بدعت پرستی کو جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ان کے قلم سے توحید پر انتہائی جامع مختصر کتابیں ہیں، جامع کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں ایسی ہیں کہ آپ عربوں کے اندر چلے جائیں، آپ کو 10 سال کا بچہ ملے گا، اس کو پورا یاد ہوگا، کتاب التوحید پورا ازبر ہوگا، اصول الثلاثہ پورا یاد ہوگا، القواعد الاربعہ یاد ہوگا۔ وہاں پر متون، اسے متون کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ان متون کو یاد کرنے کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ آپ وہاں کسی 7 سال کے بچے سے پوچھ لیں توحید کی بابت، آپ 60 سال کے ہوں گے، لیکن وہ گہرائی، وہ علم آپ کے اندر نہیں ہوگا جتنا علم اس 7 سال کے بچے کے اندر ہوگا، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر توحید کو داخل کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور جب تھوڑے سے ان کے والد عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے بیٹے کی ذہانت کو جب دیکھا، صلاحیت کو دیکھا، تو کیا کیا انہوں نے، بہت متاثر ہوئے، اور نوعمری کے چھوٹے سی عمر کے تھے، انہوں نے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا کہ امامت کرائیں، امامت کرانے کے لیے آگے بڑھا دیا، اور چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی ہو گئی، اور حج سے بھی مشرف ہو گئے۔ مدینہ میں 2 مہینہ انہوں نے قیام کیا، واپس لوٹے، اپنے والد سے انہوں نے پھر تعلیم حاصل کیا۔ اور ابن عبد الوہاب یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ انتہائی حساس دل رکھتے تھے، دردمند دل رکھتے تھے۔ آج بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ فکر مند رہتے ہیں؟ ہم 10 لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، جو مردوں سے مانگتے ہیں۔ تو ہمیں حساس ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ بھائی جو کاروباری ہے لیکن ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے،
اس کی اصلاح کرنی، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین، شیخ الاسلام امام ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی سے اس معاملے میں انتہائی حساس تھے۔ وہ دوبارہ حج بیت اللہ کے لیے چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں اور پھر وہیں پر مدینہ میں علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ کے مشہور عالم، نجد کے مقام مجمع کے مشہور عالم عبداللہ بن ابراہیم بن سیف سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن ابراہیم کے توسط سے وہاں کے مشہور عالم شیخ محمد حیات سندھی سے تعارف حاصل ہوتا ہے، اور شیخ محمد حیات سندھی سے تعارف جب حاصل ہوتا ہے تو مدینۃ الرسول میں حدیث و سنت کے جو مسلم یعنی مانے جانے استاد تھے ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے خاص شاگردوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح شام کے نامور عالم دین شیخ علی داغستانی سے بھی امام محمد بن عبد الوہاب کی شاگردی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح مدینہ کے مشہور محدث محمد بن سلیمان کردی مدنی سے بھی استفادہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح استاد محترم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب دونوں کا منبع فیض مسجد نبوی ہے۔ اصل چرچشمہ کتاب و سنت کے اتحاد کے ساتھ ساتھ درسگاہ مسجد نبوی کے ایک ہونے میں شبہ نہیں، لیکن استاد کی شرکت کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں، امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے گرویدہ تھے، یعنی اچھائیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں محمد حیات سندھی اور علی بن ابراہیم بن سیف نجدی سے استفادے کے بعد حدیث پر آپ کی گہری نظر ہوئی، اور جب آپ نے دیکھا تو چاروں طرف اندھیرا تھا، سیاہی لپٹی ہوئی تھی، ہر طرف لوگ غیر اللہ سے استغاثہ کرتے تھے، غیر اللہ سے استغاثہ کرتے تھے، رسول کریم کی قبر کے پاس جا کر جاہلانہ حرکتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی حجرے کے پاس، حجرے نبوی کے پاس کھڑے تھے، سامنے بدعت کا بازار گرم تھا۔ آج بھی آپ چلے جائیے، بہت سارے ایسے بدعتی مل جائیں گے، بریلوی زدہ مل جائیں گے، مشرک لوگ مل جائیں گے جو ایسے چٹھیاں لے کر جنت البقیع میں پھینکتے ہیں، یا اللہ کے رسول کا جو روزہ ہے وہاں سے نکلتے ہیں، قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو چٹھیاں پھینکتے رہتے ہیں، جبکہ وہاں اہل علم موجود ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ کے طلبہ موجود ہیں، کلیۃ الحدیث کے طلبہ ہیں، ماجسٹر کے طلبہ ہیں، دکتورا کے طلبہ ہیں، وہ انہیں سمجھاتے رہتے ہیں، ہر زبانوں کے ہیں، ہر زبان کے۔ سعودی عرب کے مدینہ یونیورسٹی میں تقریباً 160 زائد ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں، ہر زبان کے ماہر وہاں موجود ہیں، تو حرم کے اندر ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ آپ کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں اور شرک و بدعات میں ملوث ہیں، آپ انہیں جائیے، انہی کی زبانوں میں انہیں تعلیم دیجیے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کے حالات ہیں تو انہوں نے اپنے استاد محمد حیات سندھی سے کہا کہ آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، لیکن خاموشی تھی، کوئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے نہیں تھا۔ تو محترم سامعین، اس طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، ان کو انہیں تعلیم حاصل کیا اور انہوں نے شرک و بدعات کو دیکھا۔ بہت طویل سیرت ہو جائے گی ان کی، شرک و بدعات کو انہوں نے اس ماحول کے اندر دیکھا، اور اس شرک و بدعات سے روکنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد بھی خاموش ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد برجستہ توحید کا پیغام عام کرنا شروع کر دیا، توحید کا پیغام عام کرنا شروع کر دیا، اور جہاں جاتے، جس انداز میں جاتے، توحید کا پیغام عام کرتے، حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ ان کو ان کے شہر سے جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ تھا کہ راستے میں وہ جائیں گے تو انہیں کہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے دعوت کا کام لینا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں محفوظ رکھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں محفوظ رکھا، ان کی زندگی محفوظ رکھی، اور ان کے قلم سے جو کتابیں شائع ہوئی، مشہور ترین کتابیں ہیں کتاب التوحید، کشف الشفاعات، نواقض الاسلام، مسائل الجاہلیہ، مختصر زاد المعاد، القواعد الاربع، مختصر الانصاف، وشر الکبیر، الکبائر وغیرہ ہیں۔ ان کی وفات تقریباً 91 سال کی عمر پا کر 1206 ہجری میں ہوئی، 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کی مکمل زندگی اللہ رب العالمین کی دعوت میں گزری، یعنی 91 سال کی عمر پائی، بچپن سے ہی انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، کم سنی ہی کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آپ چھوٹے تھے، آپ کے والد نے امامت کے لیے آپ کو نامزد کر دیا، جیسے جیسے بالغ ہوتے گئے یا چھوٹی سی عمر میں آپ کی شادی بھی ہو گئی، اور مختصر سی عمر جیسے ہوئی آپ کی دینی حمیت جاگ اٹھی، آپ کتاب و سنت کی دعوت میں لگ گئے، بادشاہوں تک کو خط لکھا، اور آل سعود نے آپ کا ساتھ دیا،
حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن جب کئی لوگوں کو انہوں نے دعوت نامہ ارسال کیا تو کئی لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اپنے سیاسی فائدے کے لیے. لیکن امام محمد بن عبد الوہاب نے جب آل سعود کو دعوت نامہ ارسال کیا تو آل سعود کے خاندان والوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی توحید کے پیغام کو سمجھا. تو یہ معاہدہ ہوا کہ دینی تعلیم یا دینی رخ پر آپ چلیں، دینی معاملات آپ دیکھیں، دنیاوی امور ہم دیکھتے ہیں. اس طرح کے حالات پہ سمجھوتا ہوا اور وہی چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر قائم ہے. آج بھی بڑے بڑے عہدوں پر صالح بن عبد العزیز آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ، عبد اللطیف آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو دینی امور کے معاملات ہیں ان پر آل شیخ یعنی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والے موجود ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سرگزشت ہے. اگر ان کی زندگی کے وہ ادوار جو آزمائش والے دور گزرے اور ان کی زندگی کے اس دور کو جب یہ باقاعدہ خود پہنچ کر قبوں کو، مزارات کو، درگاہوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانے لگے اور اس راہ میں انہوں نے کافی اذیتیں برداشت کی، لیکن توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے تمام اذیتوں کو برداشت کیا. اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی تمام کتب جو عقیدے پر مشتمل ہے، توحید پر مشتمل ہے اور انتہائی جامع ہے، ان کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج صرف ان کی شخصیت پر گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے منگلوار کو کتاب کو شروع کیا جائے گا. اور یہ الاصول الثلاثہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اس کتاب کو سعودی عرب کے تقریباً تمام بڑے ائمہ انہوں نے اس کا درس دیا ہے. یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تیسیر الاصول شرح ثلاثۃ الاصول، اس کتاب کی شرح کی ہے امام مسجد نبوی کے امام عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ نے. اسی طرح یہ کتاب شرح ثلاثۃ الاصول امام محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات ہو چکی ہے، انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے. اسی طرح سعودی عرب کے موجودہ مفتی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، یہ کتاب ان کی شرح ہے. یعنی سعودی عرب کے تمام بڑے بڑے علماء اس کتاب کی اہمیت کو، میں نے بارہا ذکر کیا کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں، چاہے ریاض ہو، جدہ ہو، طائف ہو، یعنی تمام علاقوں میں اس طرح کے حلقات قائم ہوتے ہیں، متون پڑھائے جاتے ہیں، طلباء کو درس دیا جاتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے ان شریک ہوتے ہیں، توحید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ممبئی کے اندر الحمدللہ یہ مجاز بن رہا ہے. ممبئی کے مختلف مساجد کے اندر عقیدہ اور سنت کی کتابیں پڑھائی جانے لگی ہیں تاکہ لوگ اسلام کے مبدیات سے، بنیادی اساسیات سے واقف ہوں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کے سامنے خالص اسلام کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جوڑیں. آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ ضرور لائیں. یہ چیزیں ابتدا سے اگر ان بچوں کو تعلیم دیں گے تو ان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا، ان کے اندر اسلامی غیرت آئے گی، دینی بیداری آئے گی. اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لائیں، انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا. تو اس کا بھی اہتمام موجود ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سننے سے زیادہ اس پر عمل کریں، اور ہماری یہ حاضری اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی گیا ہے. ہمارے قیامت کے دن ہمارے میزان کے اندر اس حسنات میں ذکر کیا جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.